بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر قرآن و حدیث سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کے موضوع پر قسط نمبر 2 لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ون اسلامک ٹی چینل۔ آئیے اپنی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے مذکورہ آیت کریمہ میں 2 چیزوں کا ذکر سنا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ ان دونوں کے درمیان واو عاطفہ ہے۔ عام اصول کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح فضل اور رحمت کا ذکر جدا جدا ہوا، ان دونوں کے لیے بیان کردہ حرف اشارہ ذالکا وہ بھی اسی طرح تثنیہ کا ہوتا، لیکن یہاں یہ قاعدہ ملحوظ نہیں رکھا گیا، یعنی یوں نہیں فرمایا گیا کہ ان کی خاطر خوشیاں مناؤ، بلکہ فرمایا اس کی خاطر۔ گرامر کی روح سے یوں کہا جاتا ہے زید اور بکر کمرے میں آئے، نہ کہ اس طرح کہا جاتا ہے زید اور بکر کمرے میں آیا۔ آنے والے جب 2 ہیں تو صیغہ بھی 2 کا استعمال ہونا چاہیے۔ اسی طرح عربی زبان میں ذال کا اشارہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب تثنیہ یا جمع کا ذکر آئے تو اس کے لیے اشارہ بھی بالترتیب ذالکا یا اولئک بولا جاتا ہے۔ اس اصول کو ذہن میں رکھ کر اگر مذکورہ آیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا فضل اور رحمت کے ذکر کے بعد واحد اشارہ ذالکا لایا گیا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ کیا قرآن نے اپنے بیان میں قواعد کو بدل دیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ تو ماننا پڑے گا کہ صیغہ واحد اس لیے استعمال کیا گیا، اس مقام پر فضل اور رحمت سے مراد بھی کوئی ایک ہی وجود ہے۔ اس اسلوب بیان سے اس بات کی وضاحت مقصود تھی، لوگ کہیں اللہ کے فضل اور رحمت کو کسی اور سمت تلاش کرنے نہ لگ جائیں، بلکہ اچھی طرح یہ نقطہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنا فضل اور رحمت در حقیقت ایک ہی ذات میں جمع کر دی ہے، لہذا اس ایک ہی مبارک ہستی کے سبب سے شکر ادا کیا جائے اور خوشیاں منائی جائیں۔ اگر ہم مذکورہ آیت کی تفسیر بالقرآن کرتے ہوئے بعض دیگر مقامات قرآنی پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت اثر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذات مبارکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ لفظ رحمت کی تفسیر سورہ الانبیاء کی اس آیت سے ہوتی ہے جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی لقب رحمت للعالمین بیان ہوا، تو اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ترجمہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کی رحمت بنا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے سراپا رحمت بنایا گیا، جس میں صرف عالم ارض ہی نہیں بلکہ دیگر سارے عوالم یعنی سارے جہاں بھی شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ رحمت تمام انسانیت کو محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مجسمہ رحمت بنایا جانا جملہ بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اور اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں متشکل ہو کر منصع عالم پر جلوہ گر ہوئی۔ قرآن حکیم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت قرار دیتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ آیت کریمہ میں نبی کریم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا فضل اور رحمت ہونے کا واضح ثبوت فراہم کرتی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اے مسلمانوں اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک ہی سوا سب شیطان کے پیروکار ہونے لگتے۔ اس مقام پر اللہ رب العالمین کا روئے خطاب عام مومنین اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف ہے۔ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور باعث کو اپنا فضل قرار دیتے ہوئے فرمایا اگر تمہارے پاس میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تم میں سے اکثر لوگ شیطان کے پیروکار ہو چکے ہوتے اور کفر و شرک اور گمراہی تباہی تمہارا مقدر بن جاتی۔ بس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہاری طرف مبعوث ہونا تم پر اللہ کا فضل بن گیا، اس کی آمد کی صدقے تمہیں ہدایت نصیب ہوئی اور تم شیطان کی پیروی اور گمراہی سے بچ گئے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اس نے راہ ہدایت سے بڑھتی ہوئی انسانیت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور بنی نوع انسان شیطانی حملوں سے بچ گیا۔ اس رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد سر انجام دیے
کیے جانے والے امور کی تشریح بھی خود قرآن مجید نے فرمائی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا، انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ 22 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورا عالمی انسانی گمراہی و دلالت میں مبتلا تھا۔ اللہ نے ایسے ہی میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلاوت آیات اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے باہر نکالا، ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا اور ان کی جانوں اور روحوں کو نبوی تعلیم و تربیت کی بدولت تمام دنیاوی علائشوں سے پاک اور صاف کیا۔ یہ عالمی انسانیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے خود ہی اسے اپنے احسان عظیم کے طور پر ذکر فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس کے مصداق پر اہل اسلام جتنی بھی خوشی منائیں کم ہے۔ یہ خوشی صرف محسوس ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا کلم کلا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ دوسرے مقام پر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکورہ بالا صفات کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کی تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ آیت کریمہ بھی بتلا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ رسول ہیں جنہوں نے آ کر ان کفر و ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی اور اپنے اعجاز نظر سے ان کے باطن کے میل کچیل کو دور کیا اور ان کے من کی دنیا کو صاف ستھرا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انہیں کتاب کی تعلیم دیتے اور حکمت کا نور عطا فرماتے، جس کی بدولت لوگ معرفت و ہدایت الہی جیسی عظیم نعمت سے مستفیض ہوتے، ورنہ اس سے پہلے یہ تو دنیا انسانیت کھلی گمراہی کا شکار تھی۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے ہدایت الہی کے نور کے اظہار کا پیش خیمہ بنی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، جس کے حصول پر اہل ایمان پر یہ لازم ہے وہ ہدیہ تشکر بدا لائیں اور اس کا اظہار جشن مسرت منا کر کریں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض رسالت میں شامل کر لیا اور بعث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فضل قرار دیتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ و تعلیم کے لیے بھیجا جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے جو اس وقت موجود ہیں یا ان کے بعد کے زمانہ میں آئیں گے، اور وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہ یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کا خیر ہدایت اللہ کا فضل ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اس فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا۔ سورہ جمعہ کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے رسول کہا اور اس کے بعد اس نعمت رسالت کو اپنا فضل سے تعبیر فرمایا۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دور میں آنے والی مخلوق کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور اس میں کسی نسل، مقام اور زمانے کا استثناء نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے براہ راست فیضیاب ہونے والے لوگ اولین کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور سورہ جمعہ کی تیسری آیات میں وآخرین منہم ذکر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد ہوں گے، ان میں دوسرے
تمام قوموں اور معاشروں کے لوگ بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو لما یلحقوا بہم کے زمرے میں آتے ہیں، جنہوں نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نہ کبھی شرف ملاقات سے بہرامند ہوئے، وہ زمانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف ادوار میں ہوں، ان کا شمار متاخرین میں ہوگا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعث کا ذکر کرنے کے بعد سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 میں ذالک فضل اللہ فرمایا۔ اس سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعث بعد ازاں اس کی معرفت میرا فضل، جس پر چاہوں کروں۔ جو کوئی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے، جو تعظیم مصطفیٰ کرتا ہے، اس پہ میرا فضل ہے۔ جس طرح میں نے دور نبوی کے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل سے نوازا، اسی طرح تم پر بھی اپنے فضل و رحمت کی دولت نچھاور کرتا ہوں۔ ائمہ تفسیر کے نزدیک فضل اللہ سے مراد کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4 کے الفاظ ذالک فضل اللہ واللہ ذو الفضل العظیم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے وحی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مسعود عالمی انسانیت کے لیے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل سے تعبیر فرمایا۔ اگر کسی نے فضل کو جیتی جاگتی صورت میں دیکھنا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دیکھ لے۔ اس نقطے کی توضیح و تشریح خود قرآن مجید نے فرما دی۔ اب ہم اس خاص آیت کریمہ کے حوالہ سے چند اہم تفاسیر کا حوالہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 68 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تفسیر ابن عباس میں ہے، آپ فرماتے اور لکھتے ہیں فضل عظیم یعنی دین اسلام اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں احسان عظیم ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا مومنوں پر اسلام کی صورت میں احسان عظیم، اور یہ بھی کہا گیا مخلوق پر وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن کی صورت میں احسان عظیم ہے۔ علامہ طبرسی 548 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ آپ لکھتے ہیں وہ اس احسان عظیم والا ہے جو اس نے اپنی مخلوق پر باعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کی، یعنی رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیائے انسانیت کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ کا عظیم در فضل اور احسان ہے۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ جن کی وفات 579 ہجری میں ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا، اور اس کا فضل یہ ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی نوع انسان تشریف آوری اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان اور انعام ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور آپ کی ولادت مبارکہ ان سب کو اپنے دامن رحمت میں لیے ہوئے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد قیامت تک آئیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانوں میں آنے والے اور بعد میں آنے والے تا قیام قیامت آپ کے فیوز رسالت سے مستفیض ہوں گے۔ یہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء کی تفسیر۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں معانی کا احاطہ کیا۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہ، میں وہ لوگ شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد پیدا ہوئے۔ امام خازن علیہ رحمہ جن کی وفات 741 ہجری ہے، آپ اس تفسیر میں لکھتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر بڑا فضل ہے، اور اس کا جو فضل ہوا وہ بصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوا۔ امام ابن جوزی علیہ رحمہ جن کی وفات 579 ہجری میں ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دہاق نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ بے شک فضل اللہ سے مراد علم یعنی قرآن ہے، اور رحمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مذکورہ تفاسیر سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے جب تم پر میرا فضل ہو جائے، میری رحمت ہو جائے، فلیفرحوا، اس پر خوشی مناؤ۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی پاک صاحب الہدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کا خاص فضل ہیں اور آپ ہی اللہ کی رحمت ہیں۔ تو لہذا قرآن یہ کہہ رہا ہے جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو فلیفرحوا، پھر کیا کرو، خوشیاں مناؤ۔ اب وہ خوشی منانے کا جو دائرہ قائر ہے وہ عین اسلام کے مطابق ہو، اسلام کے تابع ہو۔ اب اسلام سے جو باہر نکلا اور خوشی کا اظہار کیا، حقیقت میں وہ میلاد شریف کا تعلق اس سے نہیں ہے، اور نہ ہی میلاد شریف ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ لہذا ان تفاسیر سے واضح بات ہو گئی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مزید تفسیر خان میں لکھا ہے اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت دیکھنی ہو تو نبی پاک صلی اللہ
علیہ وسلم کی ذات کو دیکھے، جن کو اللہ نے اپنا شراپہ فضل و رحمت بنا کے بھیجا، اس لیے کہ رحمت اور فضل ایک ہی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر اس انسانیت کو پہنچا، لہٰذا آپ کی ولادت سے پہلے پوری عالمی انسانیت گمراہی، شرک و کفر کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جس دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس عالم میں چمکا، اسی دن یہ کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ گئے اور نور مصطفیٰ سے پورا عالم منور ہو گیا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا آقا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم وہ آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ وہ لایا۔ اسی الفاظ کے ساتھ آج کے اپنے اس موضوع پہ اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ون اسلامک ٹی چینل۔ جزاکم اللہ خیرہ۔